نمبر ہے لیسن نمبر 23 سورہ الاعراف آیت نمبر 180 سے شروع کرتے ہیں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کرو، یعنی کہ اللہ کو انہی ناموں سے یہی نام اللہ کے لیے استعمال کرو یا اللہ کو انہی ناموں سے پکارو. اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو ان کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں، جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. تو یہ ترجمہ ہے. اب انشاءاللہ ہم اس کو لفظی ترجمے پر آتے ہیں. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ و اور للہ اللہ کے لیے ہے. الاسماء، اسماء اسم کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اسماء اسم کی جمع ہے. الحسنى، اور حسنہ کیا ہے؟ احسن، احسن کی تانیث ہے، یعنی احسن کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ احسن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم تفضیل. اسم و تفضیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسم و تفضیل کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ اس میں سپرلیٹیو ڈگری، یعنی کہ اس میں مقابلہ ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ سپرلیٹیو ڈگری کے لیے احسن استعمال ہوتا ہے. احسن تو مؤنث کا صیغہ ہے حسنہ. احسن کا معنی سب سے خوبصورت اور سب سے حسین ماسکولن، اور حسنہ ہے سب سے حسین اور سب سے خوبصورت مؤنث. حسنہ نام بھی استعمال ہوتا ہے عورتوں کے لیے. تو اسماء اللہ کے لیے ہے اسماء الحسنہ. اب حسنہ جو ہے وہ مؤنث کیوں استعمال کی گئی اللہ کے ناموں کے لیے؟ کہ اسماء جو ہے وہ جمع ہے، اور جب ایسی جمع جس کے آخر میں واو نون یا یا نون نہیں ہوتا، یعنی کہ جمع سالم نہیں ہوتی بلکہ مکسر ہوتی ہے، جس میں الفاظ کی ترتیب اپنے واحد سے بدل جاتی ہے. دیکھیں اسم سے اسماء، تو پھر اس کی صفت جو آتی ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک قاعدہ ہے عربک کا. ضروری نہیں کہ آپ کو پتہ یاد ہو، لیکن میں بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ جس کو یاد رکھنا ہو وہ رکھے کہ جب جمع مکسر کی کوئی چیز جمع مکسر کے طور پر جو نام استعمال ہوتا ہے، اس کی صفت اگر آتی ہے تو وہ مؤنث کے طور پر آتی ہے، مؤنث کے صیغے سے آتی ہے. تو اللہ کے لیے ہے نام اچھے اچھے. اب ترجمہ ہے اللہ ہی کے لیے ہے. تو اللہ ہی کے لیے ہے کیا ترجمہ کیسے آیا؟ کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کیونکہ للہ کو پہلے، للہ کو بعد میں آنا چاہیے اللہ کے لیے. تو اسماء الحسنى للہ، یہ جملہ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے ہے اچھے اچھے نام. لیکن اللہ ہی کے لیے اگر ہم کو کرنا ہے تو عربی میں جس چیز کو بعد میں آنا چاہیے اس کو بعض اوقات پہلے لا کر ایک طریقہ بدل دیتے ہیں، اور پھر یہ بات کا ایک انداز ایسا ہو جاتا ہے جس میں زور پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے اسماء الحسنى. دیکھیں ہم الحمدللہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین.
تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایاکا کو بعد میں آنا چاہیے تھا, نستعین کا ہونا چاہیے بجائے, تو ایاکا کو پہلے لا کر زور پیدا کیا گیا کہ صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح وللہ کو آگے کر کے اس میں حصر پیدا کیا, زور پیدا کیا کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے. حصر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے نام اچھے اچھے. فدعوہ کتنے الفاظ ہیں یہ؟ فدعوہ, پس ادعو پکارو, ہو اس کو, تو ادعو کیا ہے؟ فعل امر ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکارو. بہا ساتھ اس کے, یعنی کہ ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ الاسماء الحسنہ کی طرف, یعنی کہ ان اچھے اچھے ناموں کی طرف سے پکارو. اور ہا ضمیر جو ہوتی ہے وہ یہ بھی مؤنث کی ضمیر ہے, اور یہ مؤنث کیوں آئی ہے؟ کیونکہ حسنہ مؤنث ہے. تو اللہ کے لیے, اللہ کو پکارو اس کے اچھے اچھے ناموں سے. اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں, اللہ ہی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں, تو تم اس کو پکارو. اور پکارو سے مطلب ادعو پکارنا ہوتا ہے, لیکن دعا کرنا بھی اسی سے آتا ہے. اور دعا کرنے میں یہی روٹ ورڈ ہے. اور دعا ہم کرتے ہیں تو اصل میں ہم اللہ کو پکار کر ہم اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں. انسان اللہ کو کیوں پکارتا ہے؟ تاکہ اللہ سے سوال کر سکے. تو یعنی دعا کرو اللہ سے ان ناموں کے ذریعے. ٹھیک ہے, یہ صحیح مفہوم نکلے گا کہ اللہ سے تم دعا کرو اللہ کے اچھے اچھے ناموں کو سے پکار کر. وَذَرُوا اور چھوڑ دو الَّذِينَ ان لوگوں کو یلحدون جو الحاد کرتے ہیں. اب الحاد کا کیا مطلب ہے؟ لحد. آپ لوگوں نے کبھی لحد کا نام سنا ہے؟ لحد کس کو کہتے ہیں؟ لحد یا لحد کسی نے سنا ہے؟ قبر کو. ہاں ماشاءاللہ, وہ خاص قبر ہوتی ہے جس کے اندر الحاد ہوتا ہے. ایک قبر ہوتی ہے سیدھی بالکل, ایک ریکٹینگل جیسے کھڈا جو جیسے کھود کر جو بنایا جاتا ہے وہ عام قبر ہوتی ہے, سیدھی قبر ہوتی ہے. لیکن لحد وہ قبر ہوتی ہے جس کو پہلے سیدھا کھول کے پھر اس کے اندر سائیڈ میں سے جگہ بنائی جاتی ہے مردے کو رکھنے کے لیے. تو ایک طرح سے جیسے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کسی نے دیکھا ہے اس تصویر لحد کی تصویر کو, دیکھیں جیسے یہ کھولا, یہ قبر کھودی, پھر یہاں پر ایک ایسے کھولا, ٹھیک ہے, اور پھر یہ قبر ہے لحد. اور یہ اس جگہ پر مردے کو رکھ کے یہاں پھر کچی اینٹیں لگا دی جاتی ہے. اب مردہ جو ہوتا ہے وہ سیدھا اس میں نہیں ہوتا بلکہ یہاں پر ہوتا ہے. اور یہ اسلام میں زیادہ پسندیدہ قبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی تھی. تو لحد, پھر یہاں پر یہ الحاد کرتے ہیں, یہ لوگ الحاد کرتے ہیں. تو دیکھیں الحاد میں یعنی انسان ایک سیدھا راستہ ہے اس میں یہ ٹرن بنا دیتا ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ بندوں کو جو رویہ کرنا چاہیے, جو اس سے فائدہ لینا چاہیے, جس طریقے سے اس کی عزت اور اکرام کرنی چاہیے, اس میں اپنا غلط طریقے استعمال کرتے ہیں. الحاد کے مختلف طریقے سے الحاد ہوتا ہے اللہ کے ناموں میں, انشاءاللہ ابھی تفصیل بتاؤں گی میں. لیکن الحاد کرتے یعنی کہ کجروی اور گمراہی اختیار کرتے ہیں اللہ کے ناموں کے مطلب میں, مفہوم میں, ان کو پکارنے میں,
ان سے جو سبق سیکھا جانا چاہیے اس میں، تو یہ سارا کچھ الحاد ہے. تو جو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو لوگ الحاد کرتے ہیں. فی اسمائی، فی میں اسماء اپنے کو بتایا کہ اس کے واحد کیا ہے، کسی کو یاد رہا؟ اسماء یہ جمع ہے اور اس کی واحد میں نے کیا بتائی؟ اسم کا مطلب نام ہوتا ہے. تو ہی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اسمائی. ہی ضمیر کا اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہاں اللہ کے ناموں کی طرف، اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں جو لوگ غلط نسبت کرتے ہیں یا حق سے ہٹ جاتے ہیں یا حد سے گزر جاتے ہیں یا گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، گمراہی اختیار کرتے ہیں، کج روی کرتے ہیں، ان کو تم چھوڑ دو ان کے حال پر. تم کیا کرو؟ اللہ کو اللہ کے اچھے ناموں سے پکارو. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سَيُجْزَوْنَ، ان قریب. جب سین آتا ہے تو کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ فعل مضارع سے پہلے سین سے کیا مطلب ہو جاتا ہے؟ سون، ان قریب. ہاں ماشاء اللہ، ان قریب. ماں جو کانو تھے وہ یعملون، جو یہ برے عمل کر رہے ہیں، جو یہ گمراہی اختیار کر رہے ہیں، ان کو ان قریب اللہ اس کا بدلہ دے گا. تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اچھا، اب اس آیت کا پیچھے سے کیا تعلق ہے ذرا سا ہم دیکھتے ہیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جیسے کہ سورہ اعراف میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست قسم کی ایک طرح سے حجت تمام کی ہے قریش کے ساتھ. کیونکہ قریش جو ہے یہ کب، یہ سورہ اعراف کب نازل ہوئی تھی؟ کسی کو یاد ہے کہ سورہ اعراف کب نازل ہوئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دور چل رہا تھا؟ مکی دور کا آخری وقت تھا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ میں نے بار بار یہ سمجھایا کہ مکہ کے آخری دور میں جب اب ہجرت ہونے والی تھی، قریش کے بہت زیادہ ان کی جو گمراہی اور ان کی سرکشی اتنی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے بہت سخت طریقے سے ان کے سامنے دلائل پیش کیے حق کے. اسی وجہ سے بہت سی قوموں کے حالات بتائے اللہ تعالیٰ نے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہمیں سورہ آیت نمبر 172 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو گمراہ پیدا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت سلیم پر پیدا کیا ہے. انسان جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے رب کی پہچان کے ساتھ، اپنے رب کی توحید کو جانتے ہوئے پیدا ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کر انسان کو اللہ کے وجود کا یقین آ جاتا ہے. اور وہ جو وعدہ اس نے اللہ سے کیا ہوتا ہے، فطرت سلیم، جو وعدہ الست جس کا ذکر آیا، وہ بھی اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ میرا رب ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے. جب یہ دیکھتا ہے کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، اتنے عظیم عظیم چیزیں کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی لاجک بھی ہے نا انسان کے، یہ کوئی اتنے سارے الہ ہو ہی نہیں سکتے جس طرح کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کر اللہ کی وحدانیت کی پھر سے دوبارہ سے اس حقیقت کو تازہ کیا بندوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کی صلاحیتیں دی، آنکھ، کان، سوچنے کی سمجھ دی، اس کو فیصلہ کرنے کا قوت ارادہ دیا، تاکہ بندہ یہ سارے نشانیاں اللہ کی اور سارے دلائل جب سامنے آ جائے تو وہ اللہ کو ایک مان لے، اللہ کی توحید پر یقین کر لے اور پھر اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے لیے کامیابی حاصل کرے. پھر لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دنیا میں
چل کر آسانی نہیں ہے، آسانی سے ہر بندہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکے گا، کیونکہ ہمارے لیے کچھ رکاوٹیں بھی ہیں. اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ہمیں سمجھا دیا کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خواہش پسندی ہے، کہ انسان جو ہے وہ خواہش پسند ہے. ایون ہمارے جو انسانوں کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کے دل میں بھی لالچ آ گئی، وہ بھی اپنی خواہش کے پیچھے چل گئے اور شیطان کے بہکانے سے بہک گئے اور اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے. تو گویا انسان کے اندر جو لالچ ہے اس دنیا کی خوبیاں، دنیا کی خوبصورتی کو سمیٹنا، دنیا کے فائدوں کو سمیٹنا اور اپنے لیے اچھے سے اچھا چاہنا، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہے، کمزوریاں جو انسان کو حق پر چلنے سے روکتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ایک بہت بڑا دشمن بھی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلوایا اور اس کا پکا ارادہ ہے تم کو بھی جنت میں نہیں جانے دے گا. تو پھر یہ سب بتایا اللہ نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب سی بات کی کہ ہدایت صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، یعنی کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے سیدھے راستے پہ چلا دے. یعنی یہ جو رکاوٹیں ہیں تمہارے راستے کی، لیکن اللہ جس کو چاہے گا اس کو، یہ آیت 178 میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق تم کو اللہ دے دے گا. تو تمہارے راستے میں یہ جو مصیبتیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ تم کو روک نہیں سکے گی، تم سیدھے راستے سے چل کے کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ دیکھو، ہمیں اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں، ہمارے لیے مشکلیں ہیں، ہمارا راستہ سیدھا ہے. اللہ نے ہمیں سیدھا راستے کی سمجھ بھی عطا کر دی اور سیدھے راستے کی وضاحت بھی اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے کر دی. ہمیں سب پتہ ہے کہ راستہ کون سا سیدھا ہے جس سے ہم کامیاب ہوں گے اور جس سے ہم آخرت کا اجر پائیں گے. لیکن چونکہ ہمارے راستے میں یہ دشمن ہے، تو اب اللہ نے ہمیں یہ آیت میں یہ اشارہ دیا کہ دیکھو، تم محتاج ہو اللہ سے مانگنے کے. تم اللہ سے ہدایت مانگو گے تو اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے گا، توفیق دے گا. پھر تمہیں یہ دشمن تمہارے اصل مقصد سے نہیں ہٹا سکے گا اور تم جنت حاصل کر لو گے. تو اب چونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں مسلسل اللہ سے دعا مانگنی ہے. اگر ہمیں ان خطرات سے بچنا ہے، اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے بچنا ہے اگر، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے بچ سکیں، اللہ یہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے دے. تو پھر اب توفیق ملنے کے لیے اللہ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں کیا سکھایا تھا؟ سب سے ایک بڑی دعا سکھائی ہمیں سورہ فاتحہ میں، قرآن کے شروع میں ہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی دعا سکھا سکتا تھا کہ اللہ سے تم یہ مانگو، وہ مانگو، لیکن اللہ سے ہمیں کیا مانگنے کو سکھایا تھا؟ کسی کو یاد ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہم سے اللہ تعالیٰ نے کیا مانگنے کو سکھایا تھا؟ کہ ہمیں کیا مانگنا ہے؟ ہدایت مانگنی ہے. ماشاءاللہ. تو ہدایت اگر ہم اللہ سے مانگیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اللہ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہمیں ہدایت کے راستے کی توفیق دے گا، تو پھر ہمارے یہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تو اب یہ سب کچھ بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں بیسٹ طریقہ کیا ہے جس سے تم دعا مانگو اور میں قبول کر لوں. تو اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو دے دے گا، تمہاری ہدایت دے دے گا، تم کو توفیق دے دے گا اور تمہاری حفاظت فرما دے گا. تو ہاں انشاءاللہ. تو یہ جو تعلق ہے اس سبق سے آج کی آیت کا. انشاءاللہ آج کی آیت میں بہت کچھ سمجھنے کا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، تاکہ ہم ان ناموں کو سیکھ کر انشاءاللہ. ایک حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے حدیث میں ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں
جس نے ان ناموں کو شمار کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو گویا کہ جنت میں داخل ہونے کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو گویا بہت بڑی چیز ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی کنجی دے دی کہ یہ تمہارے لیے کنجی ہے، یہ تمہارے لیے چابی ہے، تم اس کو پکڑ لو تو انشاءاللہ تم جنت میں داخل ہوگے۔ اس لیے آج کی آیت پر ہمیں بہت کچھ وقت نکالنا پڑے گا تاکہ ہم تھوڑا بہت ہمیں اندازہ ہو۔ یہ تو ایک پورا سبجیکٹ ہے اللہ کے ناموں کے بارے میں، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کن چیزوں پر بنی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان لانا ہے کہ اللہ ہے، ہمیں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ موجود ہے۔ پھر اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں یہ ایمان لانا ہے کہ رب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر رب ہی کرتا ہے، اسی نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے اور ہمارے تمام معاملات کی وہی ٹیک کیئر بھی کر رہا ہے۔ ہم اس کے محتاج ہیں ہر چیز کے لیے، اور ہمارے اچھے برے انجام کے لیے بھی ہم اس کے محتاج ہیں۔ پھر اللہ کی الوہیت کی پر توحید، اللہ کی الوہیت کیا ہے کہ جس رب نے مجھے پیدا کیا، جس رب نے مجھے سب کچھ دیا، پھر اس کی عبادت، اس کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ تو ہماری عبادت کا حق جو ہے وہ اللہ اکیلے کو ہے۔ یہ الوہیت کیا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کو وہ مقام دے اور اس کی عبادت کرے، اس سے مانگے، صرف اسی کو اپنا رب مانے، اکیلا اس کی توحید پر یقین رکھے، وہ الوہیت ہے۔ تو اللہ کی الوہیت پر اور پھر اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ کے وصف ہیں، یعنی کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں، ہر نام جو ہے ذاتی نام بھی ہے، لیکن اس نام کے ذاتی نام ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں، اس نام کے معنی جو ہے وہ خوبیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کمال درجے کی خوبیاں موجود ہیں۔ تو یہ ہمیں یہ اللہ کی توحید ہے کہ ہم اللہ کے اسماء اور صفات کی توحید کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، اور ان ناموں کا جو مطلب ہے، اس میں جو صفات واضح ہوتی ہے، وہ ساری صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے مطابق اس کے اندر ہے، اور وہ صفات کاملہ ہے۔ ہر صفات، اللہ کی ہر صفت کامل درجے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ توحید رکھنا کہ اللہ کی اس صفت جیسا کوئی اور صفت میں کسی اور میچ نہیں ہے، یعنی کوئی اور مخلوق میں وہ کامل صفت نہیں موجود ہے۔ ہاں جیسے ہمارے اندر اللہ رحیم ہے تو بندوں میں بھی رحم ہوتا ہے، رحم کی صفت ہوتی ہے، تو وہ مگر بندوں کی صفات کامل نہیں ہوتی، اللہ کی صفات کامل ہے۔ یہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے۔ تو بہرحال اب ہمیں مطلب کیا ہوا کہ اگر ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ایک طریقہ بتا دیا جس سے انشاءاللہ ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ دعا جو ہے وہ مغز ہے، دعا عبادت کی مغز ہے، یعنی کہ اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، اللہ کو جب ہم پکارتے ہیں تو پکارنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک پکارنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آئی، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور اللہ کے ہر نام کو ہم بڑے پیار سے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم کچھ بھی اس وقت مانگ نہیں رہے ہیں، الرحمن الرحیم العالم العلیم، اس طرح سے ہم صرف اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ عبادت کے لیے ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یا رحمان تو مجھ پر رحم کر، یا غفور تو مجھے بخش دے، تو یہ ہم اپنے فائدے کے لیے اللہ سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ دونوں طرح کا پکارنا، دونوں طرح کی دعا جو ہے
وہ عبادت کا مغز ہے. یہ حدیث ہے. یعنی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جب انسان بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ کے نام لیتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ناموں سے اپنی جائز ضروریات کو، جائز دعاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ دعا کا مغز ہے. اور مغز کیا ہوتا ہے؟ یعنی خلاصہ، سب سے بڑی سب سے جو اہم چیز انسان کے کیا ہے؟ اس کا مغز ہے، جو کہ انجن ہے ہمارا. تو ہماری توحید کا جو بلیو ہے، ہمارا ایمان ہے، اس کا انجن اور اس کا مغز کیا ہے کہ ہم اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کریں، اور ہم ہر اچھی خوبی جو اللہ کے اندر ہے، اللہ کے ناموں میں ہے، ہم ان کو یاد رکھیں اور ان پر ریفلیکٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ خوبیاں ہیں. تو پھر اس کا کیا تقاضا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو مجھے جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان ناموں کو سمجھتا ہوں تو پھر مجھ پر کیا تقاضا ہے، مجھے کیا کرنے کا ہے. تو یہ عبادت ہے اللہ کی. اس طرح سے غور و فکر کرنا. حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہ ایک پارٹ آف عبادت ہے اللہ سے مانگنا. اور بندے کمزور ہے، بندے فقیر ہیں، بندے ضرورت مند ہیں، اللہ کے محتاج ہے. اگر پھر بھی بندے نہیں مانگتے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکار کر دعا کرنا چاہیے. گویا ہمیں دعا کے طریقہ آیا کہ اب اگر ہم اس طرح سے دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوتی ہے ہماری. پھر اب اس آیت میں ایک اور بات کیا بتائی گئی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو الحاد کرتے ہیں. اب دیکھیں، جیسے میں نے پیچھے بیک گراؤنڈ بتایا کہ قریش جو ہے سب سے پہلے مخاطب قریش ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ گمراہ لوگ دنیا میں قیامت تک آتے رہیں گے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ بتا دیا، اتنی اچھی طرح سارے دلائل پیش کر دیے، اور اب ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم محتاج ہو، اللہ سے مانگو گے تو اللہ تمہیں ہدایت دے دے گا، تو تم پھر گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اس کے باوجود اگر کچھ لوگ تکبر کی وجہ سے، دیکھیں الحاد، اللہ سے انسان کیوں دور ہوتا ہے، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کے آگے نہیں جھکتا؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میں صحیح ہوں، سیٹ ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نعوذ باللہ، اگر یہ تکبر جب انسانوں میں آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے اور اللہ کی فرما برداری کو قبول نہیں کرتے. کیونکہ فرما برداری کے لیے تو عاجزی چاہیے نا. انسان فرما بردار کب بنے گا؟ جب اس کے اندر عاجزی ہوگی. لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں دے دی دنیا میں، وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ عاجزی سے گھبراتے ہیں کہ میں کیوں عاجزی کروں، یہ تو میرے شان میں کمی ہو جائے گی. اور یہ تکبر ہے. تو جو تکبر کرتے ہیں پھر وہ ان کو حق تو نظر آتا ہے، اب حق سے کیسے ہٹیں گے وہ؟ ایک بات، سورج نکلا ہوا ہے، کیسے تم سورج کو کیسے ڈینائی کرو گے؟ تو پھر تم کیا کرو گے کہ الحاد کرو گے. تم جانتے بوجھتے کوئی ایسے طریقے ڈھونڈو گے جس سے تم اس بات کو ڈینائی کر سکو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے تمام دلائل موجود ہیں. جیسے میں نے بتا دیا کہ انبیاء کرام بھی لے کر آئے، کائنات میں بھی اللہ کی دلائل موجود ہیں، اور انسان کی نفس کے اندر بھی ہے. اب پھر اس حق کو کس طرح سے متکبر لوگ کس طرح سے جھٹلا سکتے ہیں؟ وہ الحاد کر کے، وہ زبردستی سے گمراہی کے راستے پر جاتے ہیں. تو اب اس کے لیے وہ کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں کہ یا تو اللہ کے ناموں کو بدلتے ہیں. دیکھیں یہ جو قریش تھے، ان کے بتوں کے نام انہوں نے لات، عزا اور منات یہ سب رکھے تھے، اور یہ انہوں نے اللہ کے ناموں سے مشتق کیے تھے. یعنی جن صفات سے اللہ کے نام بنے ہوئے ہیں ان سے وہ ملتے جلتے انہوں نے نام رکھ کے بت بنا لیے تھے. لفظ اللہ سے لات بنا لیا، لفظ العزیز سے عزا بنا لیا، اور منان سے
منات بنا لیا. تو اسی طرح اور قومیں بھی جیسے جو کیا کہتے ہیں جو ہندو ہے وہ پر کہتے ہیں جیسے بھگوان کہتے ہیں، ایشور کہتے ہیں، یہ سب ان کے ذہن میں جب بھگوان کہتے ہیں تو وہ وہی ان کے مطلب ہوتا ہے کہ جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. بھگوان سے اس کا مطلب کوئی اور نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھگوان نام رکھ دیتے ہیں، ایشور رکھ دیتے ہیں. اور جو گاڈ کہتے ہیں، گاڈ بھی اللہ کا نام نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم گاڈ یا خدا یا اس طرح کے نام کے بجائے اللہ کو اللہ ہی پکاریں، یا اللہ کے جو نام اللہ نے رکھے ہیں قرآن اور حدیث میں بتائے ہیں ہم ان سے اللہ کو نام لیں. تو اسی طرح یزدان بھی ہے. یہ سارے نام جو ہے لوگوں نے بنا لیے جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے ناموں کی سورس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہی ہے صرف. پھر اللہ تعالیٰ نے خود جو اپنے نام قرآن اور حدیث میں بتائے اس کو نہ ماننا، ان کا انکار کرنا، یہ بھی الحاد ہے. کہ رحمان کون ہے؟ وہ کہتے تھے رحمان کون ہے؟ ہم کسی رحمان کو نہیں جانتے. تو یہ الحاد ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار کرنا. اسی طرح اللہ کے ناموں کا مطلب اپنے طرف سے نکالنا، تعویل کرنا. ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفات کے بارے میں یہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ کی ہر صفت اللہ کی شان کے مطابق ہے اور ہر صفت کمال کی حد تک ہے. اب دیکھیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ یا اللہ کی پنڈلی، تو اب اس کی تعویلیں نہ کرے، اس کے انسان تفسیر اور اس کے معنی نہ نکالنے بیٹھے کہ اللہ کا ہاتھ کا مطلب یہ کہ اللہ کا قبضہ قدرت ہے اور اللہ کا چہرہ کا مطلب ہے اللہ کی رضا ہے. اس طرح سے ہم نہ کریں. ہم کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ کا چہرہ ہے تو ہم کہیں ٹھیک ہے اللہ کا چہرہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ کی شان کے مطابق ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. تو ہم مخلوق میں اس کے معنی نہ ڈھونڈے کہ اچھا تو اللہ کا چہرہ کس کے جیسا ہوگا، تو اس طرح سے ہم نہ کریں. ٹھیک ہے، اور مخلوق سے مشابہ نہ کریں. تعویل کرنے کا میں نے مطلب بتا دیا کہ انسان جیسے اپنی لاجک سے اس کا مطلب نہ نکالے، بس یہ کہے کہ ٹھیک ہے اللہ کی ہر صفت اللہ کے شان کے مطابق ہے. تو یہ صحیح عقیدہ ہے انشاءاللہ. اچھا، تو اب خلاصہ یہ ہوا اس آیت کا کہ بندہ اس دنیا میں آ کر محتاج ہے کہ وہ اپنی جو بھی رکاوٹیں، جو چیزیں اس کو اللہ کی ذات سیدھے راستے سے روکنے والی ان سب سے بچنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے. جس طرح تمام دنیاوی ضرورتوں کے لیے اللہ کا محتاج ہے، اسی طرح ان خطرات سے بچنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے. تو اللہ سے دعا کرے اور اللہ کے ناموں سے دعا کرے. اپنی آواز کس ہے جیسی ہوگی؟ ہاں اللہ کی آواز کس کی جیسی ہوگی، یعنی کچھ بھی ہم نہ سوچے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی آواز بھی ہے، اللہ نے کلام بھی فرمایا، اللہ کی صفت کلام ہے، مگر کیسے اللہ کلام کرتا ہے واللہ عالم. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے ہر چیز. تو اب ایک حدیث ہے کہ صحیح حدیث میں نے ابھی بتایا اب صحیح حدیث پر پڑھتی ہوں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے جس نے ان کو احصاہا، جس نے ان کو گن لیا، شمار کر لیا. تو شمار کرنا ہا صاد یا میں کا مطلب صرف ایسے نہیں ہے کہ بس گن کے رکھ لیا ہم نے. ٹھیک ہے، احصاہا میں یہ مطلب ہے کہ ان کے اچھی طرح سے ان کا احاطہ کر لیا، ان کو سمجھ لیا، ان کے معنی کی میں غور و فکر کیا، جو بھی معنی ہمیں بتائے گئے ان کو سمجھ کر ہم نے جو اس کا تقاضا ہے
اس کے مطابق ہم نے عمل کیا. مثال کے طور پر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ العلیم ہے، اللہ البصیر ہے، چلو اللہ البصیر ہے کو ہم بات کرتے ہیں، اللہ البصیر ہے، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، تو گویا کہ میں ہر حال میں، جس حال میں ہوتی ہوں، میں جو بھی کر رہی ہوتی ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے، اللہ کے البصیر ہونے کا پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے کہ چاہے میں لوگوں میں ہوں، چاہے میں اکیلی ہوں، مجھے یہ ہر وقت احساس ہو کہ کوئی نہیں ہے مگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پھر ظاہر ہے جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر میرا عمل کیسا ہونا چاہیے؟ جب ہم بندوں سے ڈر کر غلط کام نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ دیکھ رہا ہے جب مجھے، تو میں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں، کوشش کروں کہ میں اپنے آپ کو بچاؤں اس سے. تو عصا کا یہ مطلب ہے کہ ہر صفت کو کے معنی کو سمجھے، اور پھر اس معنی کے اوپر جس طرح سے ہمیں اس کا تقاضا ہے کہ اب اس معنی کو اب سمجھ لیا تو اب ہم پر کیا تقاضا ہے، تو پھر ہم اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہم جو ہیں ثبوت، جیسے ہمارے ایمان کی دلیل پیش کریں کہ ہاں اللہ میں تیری صفت کو سمجھ کر میں اس لحاظ سے عمل کر رہی ہوں، تاکہ اس کا تقاضا ہے کہ تو بصیر ہے، تو اس کا تقاضا ہے کہ میں ہر حال میں یاد رکھوں کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. تو اور پھر اللہ کے ناموں کو احصاہا کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے ناموں کی تسبیح کرنا اور دل میں یہ ایمان رکھنا کہ یہ میرے لیے برکت کا باعث بنیں گے، یہ میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بنیں گے. ان کو یاد بھی کرنا، ان کو شمار کرنا، ان کی تسبیح کرنا اور حفظ کرنا، اگر اللہ توفیق دے تو ان کے معنی کو جاننا اور معنی کے مطابق اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اگر اللہ اپنے بندوں سے درگزر کرتا ہے، العفو ہے، اللہ مجھ سے درگزر کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں بھی اس کے بندوں سے درگزر کرنے کی صفت پیدا کرنے کی کوشش کروں کہ میں بھی، اللہ غفور ہے، میں اللہ سے امید رکھتی ہوں اللہ مجھے معاف کرے گا، تو میں اس کے بندوں کو بھی معاف کرتی رہوں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا مجھے فائدہ ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو یہ ایک طرح سے خلاصہ ہے. اب سوال یہ کہ کیا اللہ کے صرف 99 نام ہیں؟ تو یہ اللہ کے 99 نام صرف نہیں ہیں. حدیث سے ہی ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اور یہ دعا انشاءاللہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، ابھی میرے سامنے نہیں ہے مگر میرے نوٹس میں ہے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح دعا مانگی کہ اللہ تیرے جو بھی نام ہیں جو تو نے اپنے لیے پسند کیے ہیں، اپنی کتاب میں رکھے ہیں یا اپنے پاس صرف محفوظ رکھے، یعنی کسی کو نہیں بتایا، جو بھی ہے نام، ان کے ناموں کے اس سے وسیلے سے تو مجھے قرآن سے محبت دے. اور یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گی آپ کو. اچھا، تو اب یہ کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ 99 نام ہے ان کو یاد کر لو. دیکھیں یہ واللہ عالم، لیکن اس میں مجھے علماء نے یہ کہا کہ یہ ان 99 ناموں کی شان یہ ہے کہ انسان اس کو اگر ان کو احصا کر لے، یعنی ان کو شمار کر لے اچھی طرح، ان کو یاد کر لے، ان پر عمل کرے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو جنت نصیب کرے گا. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے لیے 99 کی بجائے اور بہت زیادہ وسیع دائرہ کر دیتا ہے، تو پھر ہم ڈھونڈتے پھرتے. اللہ تعالیٰ نے 99 نام اس لیے ہمیں اس حدیث میں بتائے کہ قرآن اور حدیث میں جو نام ثابت ہے تو ہم اسی پر ہم رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب
جس وقت اللہ چاہتا ہے وہ بندوں کو جو چیز سکھانا چاہتا ہے بتاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے کہ حشر کے میدان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے جائیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا وہ کریں گے جو اللہ ان کو سکھائے گا، اس وقت سکھائے گا. اللہ کو ان ناموں سے اللہ کو پکار کر اللہ کی ان صفات کا ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ اس وقت سکھائے گا. تو اب یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے. وہ اس نے ہمیں جو قرآن اور حدیث میں جتنے نام بتا دیے ہمیں اگر اس پر اکتفا کر کے ہم اس میں اضافہ نہ کریں، اس میں کمی نہ کریں انشاءاللہ، تو ہم اس حدیث کے مستحق ہو جائیں گے. اچھا، اب ایک حدیث ہے جس میں ان ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے بہت سے لوگ تختیاں بنا لیتے ہیں، لیکن وہ حدیث میں جو نام بتائے گئے ہیں وہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ جس نے بھی حدیث کو بیان کیا اس نے اپنی طرف سے یہ نام، اپنے اجتہاد سے وہ نام اس نے لکھ کر بتائے ہیں، گویا کہ وہ حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب ضعیف حدیث کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر قرآن اور سنت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نام لکھے ہیں، اگر انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی توفیق سے ہمیں یہ سکھا دے گا. قرآن ہم پڑھتے ہیں، بہت سے نام آتے ہیں اللہ کے، تو اگر ہم ان کے ساتھ اگر ہم اللہ کو جو صفات ہمیں اچھی طرح سمجھ آتی ہے ان سے یاد کریں گے انشاءاللہ تو صحیح ہے. اگر کسی جب وہ حدیث صحیح نہیں ہے تو پھر وہ سارے ناموں پر کو کہ یہی 99 نام ہے، یہ بلیو کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل سورس جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہے. اچھا، یہ جو میں نے آپ لوگوں کو دیے ہیں نوٹس، اس میں جو کتاب جو ہے جس نے لکھی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے قرآن اور حدیث سے کوشش کر کے یہ نام ڈھونڈے ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے لسٹ دی ہے. انشاءاللہ ہم ان کو بھی پڑھیں گے. تو اللہ صحیح معنی اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لسٹ بنا کر نہیں نام دیے کہ یہ میرے 99 نام ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب اگر یہ جو اس کتاب میں جو میں نام بتاؤں گی ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو، اور آپ کے پاس بھی ہے موجود، اس پر بھی ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو مجھے جو صحیح ہے اس پر رہنے کی توفیق عطا کر. اور انشاءاللہ یہ نام جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں ہم ان کو ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، تو اور ان کے قواعد بھی ذکر کیے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ کیا قواعد ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ میں ایسا کروں گی کہ آج کا سبق پورا ہو جائے، اس کے بعد ہم یہ نوٹس پڑھیں گے تاکہ ہم پھر جتنے بھی انشاءاللہ اچھی طرح جو سمجھ سکیں گے ہم سمجھیں گے. تو میں آگے چلتی ہوں انشاءاللہ. یہاں تک جو کچھ بھی کیا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ لوگوں کے لیے یہ کافی واضح ہوگا. تو ہم آگے چلتے ہیں. وَمِمَّن، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے، ان اللہ کے ناموں سے محبت عطا کرے، ہم ان کو یاد کریں، اور اللہ کے ان کی صفات کو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین رکھتے ہوئے ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں انشاءاللہ. تو وَمِمَّن، اب اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَمِمَّن، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ ایک من اور من سے اور من جو، ٹھیک ہے. تو اس میں سے جو خلقنا، ہم نے پیدا کیا، امتن، ایک گروہ ہے، یہدونا وہ رہنمائی کرتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، وبہی، اور اسی کے ساتھ، یعدلون، وہ انصاف کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں سب چیزیں واضح کر دی اور ہدایت پانے کا ذریعہ بھی بتا دیا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو میری ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اور وہ خود بھی
اسی کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ نے بتایا اس کو انصاف کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اس میں نہ کمی کرتے ہیں نہ اس میں زیادتی کرتے ہیں، اور جو معاملات کرتے ہیں لوگوں سے وہ بھی اسی روشنی میں کرتے ہیں، اور حق کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے ایسے لوگ ہیں جو ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ لوگ ظاہر اس زمانے کے لحاظ سے ہم دیکھیں، کیونکہ قریش میں نے بتایا کہ اصل جو مخاطب ہے اس صورت کا وہ قریش ہے. قریش کو سمجھایا جا رہا ہے اور پھر ساری انسانیت کو سمجھایا جا رہا ہے. تو اس وقت کے لحاظ سے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تو وہ لوگ ان کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا اور اس ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ ایسے لوگ ہیں. تو یہاں امت جو ہے ہم یہ کہیں گے کہ جو امت اب بعد میں آنے والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لوگ اس صفت کے حامل ہوں گے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس تعریف میں وہ بھی شامل ہیں. تو جو حق بات بولتے ہیں، دوسروں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، خود قرآن اور حدیث پر جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان بھی اسی کے مطابق معاملات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں مقرر کر دی، لوگوں کے حقوق بیان کر دیے، جو ہمارے فرائض بیان کر دیے، تو وہ اس کے مطابق چلتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم میں، حضرت معاویہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں بھی کی کہ امت میں بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوں گے، یہود اور نصارہ کی بھی تم لوگ بالکل پیروی کرو گے، ان میں جو خرابیاں ہیں وہ تب سب خرابیاں تمہارے اندر آئیں گی. لیکن ہر دور میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہ صحیح راستے پر قائم رہیں گے. یعنی کہ جس طرح گمراہ امتیں پوری گمراہ ہو گئی اور ہلاک کر دیا اللہ نے، ایسا امت مسلمہ میں انشاءاللہ نہیں ہوگا. امت مسلمہ میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی، ایک گروہ ایسا رہے گا. اور گروہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کچھ لوگ، گروہ بڑی تعداد بھی ہو سکتی ہے، بڑی امت ہو سکتی ہے کہ ایک بڑی تعداد کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو بہرحال گمراہ تو ہوں گے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایمان لانے کے بعد بھی گمراہ ہوں گے، لیکن ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک سیدھے راستے پر رہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہر تھوڑے عرصے کے بعد اسلام کو زندہ کرتا ہے اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو اس دین کی خدمت کرتے ہیں اور اسلام کو ریوائیو کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر سے حق کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو لوگ حق پر، خود بھی حق پر ہیں اور دوسروں کو بھی حق کی طرف لے آتے ہیں. اور علماء نے اس سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور سنت پر کسی چیز کو مقدم نہیں کرتے، کیونکہ دیکھیں ہمارے دین کا ذریعہ جو ہے وہ صرف قرآن اور سنت ہے. قرآن اور سنت سے جو چیز ثابت ہے اگر ہم اس کو پکڑ لیں گے انشاءاللہ تو ہم ہدایت پر رہیں گے. اگر علماء کی بات ہمیں ماننا ہے، کیونکہ علماء ہمارے لیے ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے، مگر ہمارے لیے حق اور باطل کا پیمانہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. تو جو شخص قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں اچھی بات بتاتا ہے تو ہمیں اس کی بات ماننی ہے انشاءاللہ. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں قرآن اور سنت کو ترجیح دیتے، اس کے مقابلے میں کسی چیز کو قبول نہیں کرتے. اور کسی امام کا قول ہو، چاہے کسی پیر مرشد کی رائے ہو، یا خواب میں کوئی بات آ گئی ہو، یا کوئی ایسا اجتہاد جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو، یا عبادات، تسبیحات، ذکر الہی، اور یہ تمام طریقے جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق. یعنی جو نیک اعمال ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے لیے دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن اور سنت.
ہم کسی نے ہمیں یہ بتا دیا یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس طرح سے تسبیح کرو یا اس طرح سے نماز پڑھو یا اس طرح سے روزہ رکھو، اس میں تمہیں بہت فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، بہت سے لوگ بتاتے ہیں یہ کر لو تو تمہیں اتنا سارا یہ اجر مل جائے گا، تمہارا یہ کام ہو جائے گا. لیکن اگر قرآن اور سنت سے ثابت ہے تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے، ورنہ ہم خاموش رہیں گے اور ہم اس قرآن اور سنت سے ان کی دلائل کو دیکھیں گے. تو اس کا یہ ہم کیسے کر سکیں گے؟ جب ہم صحیح علم حاصل کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ چوائس ہے ہماری، ہم کہ دل چاہے تو کر لو، نہیں، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم صحیح دین سیکھیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح دین کو سیکھ سکیں تاکہ ہم پھر ہمارا عمل بھی اسی کے مطابق ہو انشاءاللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو ہاں انشاءاللہ صحیح علم، اور اس کے لیے دیکھیں محنت کے بغیر نہیں علم حاصل ہوتا، محنت اور استقامت اور انسان ایک پکا ارادہ اور عزم کرے اور پھر اس کے اوپر جمع رہے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر ہوتا رہے، جب جا کے ہم انشاءاللہ صحیح علم حاصل کر سکیں گے. اور صحیح علم اگر حاصل نہیں کیا اور پھر گمراہ ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس یہ ایکسکیوز قابل قبول نہیں ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ عذر اب قابل قبول نہیں ہے. ہمیں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو انشاءاللہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے کہ ہم ان پر عمل بھی کریں. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، کذبوا جو ہے نا یہ ایسا جھٹلانا ہے جو انسان کوشش کر کے، یعنی سب بات سمجھ میں آ گئی پھر بھی جھٹلا رہا ہے. ٹھیک ہے، جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں انسان ایک تو ہوتا ہے جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے، اور کسی کو جھٹلانا. اب جھٹلانا کب ہوا؟ جب وہ انسان حق پر ہے. تو حق کو جب جھوٹ بولتا ہے انسان کے حق کو حق نہیں مانتا تو یہ جھٹلانا ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے سارا حق سمجھ لیا اس کے بعد بھی جھٹلا رہے ہیں، بآیاتنا اللہ کی تمام آیات، اللہ قرآن کی آیات، کائنات کی آیات، سب کچھ جو نشانیاں اللہ نے دی ہے اس کو جھٹلاتے ہیں. ہر اللہ کی نشانیاں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ نہیں اللہ واحد ہے، ایک ہے، وہ سب کو دیکھ کر سمجھ کر پھر جھٹلاتے ہیں. سنستدرجہم، اس میں سین سے شروع ہو رہا ہے تو وہ اس میں کیا معنی ہے؟ سین سے جب مضارع فعل مضارع شروع ہوتا ہے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ سون، ان قریب. سنستدرجہم، درجہ ہوتا ہے پکڑ لینا، لیکن یہاں پر بتدریج پکڑیں گے کیونکہ یہ سین اور تا آیا ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم سے نہیں پکڑتا، اللہ مہلت دیتا ہے بتدریج. اللہ بندے کو اچھے حالات دیتا ہے، بندے کو تکلیف اور مشکل دیتا ہے تاکہ وہ آزمائش میں پڑھ کر بندہ اللہ کی طرف پلٹے. تو اللہ کی مہلت اللہ دے رہا ہے، لیکن اس مہلت کے پورا ہوتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا ہے. یہ دھمکی ہے قریش کے لیے اور ہر اس انسان کے لیے جو کہ سچ بات کو سمجھتے ہوئے بھی اس کو اگنور کر رہا ہے یا اس کو پیچھے ڈال رہا ہے کہ میں کبھی حق قبول کروں گا، ابھی نہیں، ابھی میں دنیا میں اپنی خواہشات پوری کر لوں، میں اپنے کام کر لوں، پھر میں حق کو قبول کروں گا. نہیں، یہ مہلت ہے اللہ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں پتہ ہمیں کب تک ہماری مہلت ہے. ہر انسان کے پاس ایک مخصوص وقت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب ہم بتدریج لے جائیں گے ان کو، من حیث، جہاں سے بھی لا یعلمون، جہاں وہ جانتے بھی نہیں ہیں. یعنی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی مہلت پوری ہوتی ہے تو پھر انسان ڈزنٹ میٹر انسان کس حالت میں ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، اس وقت ہم نہیں فرشتوں سے کہہ سکتے کہ بھائی مجھے یہ کام تو پورا کر لینے دو کم از کم. نہیں، جب مہلت پوری ہوئی اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. تو ہر انسان کے پاس اس کی مہلت ہے اور ہمیں مہلت کا اللہ نے علم نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ہر لمحہ بس تیار رہیں اور ہر لمحہ اس کوشش کو ہاتھ میں نہ جانے دیں کہ ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے.
کہ ہمیں حق کو سمجھنا ہے، حق کو پہچاننا ہے اور حق پر چلنا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے کہ میں ڈھیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں ان کو۔ اِنَّ کَیْدِی مَتِین، بے شک میری چال بہت متین ہے، بہت پکی ہے، مضبوط ہے۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ جب لوگوں کو دیکھیں، لوگ غلط جب کرتے ہیں، یہ قریش سے چونکہ معاملہ ابھی ہو رہا ہے اس میں، تو ان لوگوں کو 10 سال ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں، ہر طرح کے دلائل پیش کر رہے ہیں اور ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں پر عذاب آیا کیونکہ انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی، تو وہ کہتے تھے لو بھائی تو پھر ہم پر کیوں عذاب نہیں آیا، اس کا مطلب ہے ہم صحیح چل رہے ہیں۔ اگر بہت سے متکبر لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے عذاب کو لے آؤ، پھر اگر تم کہتے ہو ہم پر عذاب آنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، اللہ کی مہلت اللہ کی حکمت سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے اس وقت تک مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ کی چال بڑی مضبوط ہے۔ کوئی اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکہ دے کے اس کی پکڑ سے نکل سکتا ہے۔ اور یہی ہوا، دیکھیں جنگ بدر تک، یعنی کہ یہ اس آخری وارننگ کے بعد جو لوگ سدھر گئے، ورنہ جنگ بدر میں بڑے بڑے متکبر 70 سردار جو تھے وہ مارے گئے بری طرح سے، تو ان کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا تو پورے مکہ کے سب مشرکین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا، مگر نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی مہلت جو تھی وہ جن پر پوری ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور اس کے بعد بہت سے لوگ مکہ فتح ہونے پر مسلمان ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولم، کیا بھلا نہیں، یتفکروا، انہوں نے غور و فکر کیا، یتفکروا، یہ غور و فکر، فکرہ سمجھنا ہوتا ہے، غور و فکر محنت سے ہوتا ہے، انسان کو اس پر خاص طور سے دھیان دینا پڑتا ہے، تو غفلت سے غور و فکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، انسان کو اپنی غفلت سے جاگنا پڑتا ہے جب انسان غور و فکر کرتا ہے۔ کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، ماں نہیں ہے، بصاحبہم، ان کے ساتھی کو، بصاحبہم کتنے الفاظ ہیں، با صاحب ہم 3 الفاظ، کیا ان کو غور نہیں کرتے یہ کہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من جنہ، ان کو کوئی جنون نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مجنون کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ 40 سال سے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری صحبت میں رہے، تم ان کی تمام خوبیوں کو ایڈمٹ کرتے تھے، قبول کرتے تھے، اور اب قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی مجنون، بغیر ایک جنون والا انسان بغیر کوئی سمجھ کے بات کر رہا ہے۔ ان کی زبان تھی، عربی زبان کو سمجھتے تھے، اور قرآن کی فصاحت بلاغت کو سمجھتے تھے، قرآن کی خوبیوں کو سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ غور و فکر نہیں کر رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کر رہے ہیں یہ کوئی کسی مجنون انسان کی طرف سے نہیں آ رہا ہے۔ انہو، بے شک وہ، یعنی بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نہیں ہے، نذیر ڈرانے والے، مبین، یعنی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صرف ڈرانے والے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مشن پر ہیں اور ان کا مقصد تم کو خبردار کرنے کا ہے، تم کو جگانے کا ہے، واضح طور پر تمہیں سارے خطرات بتانے والے ہیں یہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اگین فرما رہے ہیں اولم، کیا بھلا نہیں، ینظروا، وہ انہوں نے دیکھا، فی ملکوتی، انتظام میں، السماواتی، آسمانوں، والارض، زمین میں، وما، اور جو، خلقا، پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، من شیء، جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ نے، وَأَن، اور یہ کہ عسیٰ، امید ہے، ان یکونا، یہ کہ یکونا ہو، قد، تحقیق، اقتربا، قریب آ گئی ہو، اجلہم، ان کی مدت،
فبأئی پھر ساتھ کس کے، حدیث بات کو کہتے ہیں مگر یہاں پر قرآن مطلب ہے. فبأئی یعنی قرآن اور حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان ساری باتوں پر، بعدہ اس کے بعد یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی انسانوں کو آسمان اور زمین اور اپنے جو حالات گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس پر غور فکر کرنے کا دعوت دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کو بعض اوقات خطرہ محسوس ہوتا ہے اپنے حالات دیکھ کر. قریش کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے. 10 سال ہو گئے تھے ان کی جو شان تھی 10 سال پہلے کہ وہ شان سے وہ رہ رہے تھے اور وہ سفر کرتے تھے، اپنی تجارتیں کرتے تھے، اپنی من مانی زندگی گزار رہے تھے. اب 10 سال میں ان کی اس تکبر کی وجہ سے انہوں نے تو حق نہیں مانا، لیکن جنہوں نے حق مان لیا وہ ان کی فیملی کے ممبرز تھے. وہ ان کے اندر اتنی تبدیلی آ گئی، اتنا ان کے اندر خیر آ گئی. پھر ان کے آہستہ آہستہ ان کا دائرہ تنگ ہو رہا تھا. ان کی جو شان تھی وہ شان نہیں رہی تھی. یعنی کہ جو ہو رہا ہے تمہارے حالات ہو رہے ہیں، اور ملکوت انتظام جو آسمان اور زمین میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کائنات کا انتظام رکھا ہے وہ خود اتنا زبردست ہے کہ اپنے خالق کی طرف انسان کو دلائل پیش کرتا ہے کہ ہاں ان کا یہ سب چیزیں خالق کی بنائی ہوئی ہے. اور خاص طور سے یہاں پر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ چونکہ ان کے ساتھ جو حالات ان کی تبدیلی آ رہی تھی، ان کا زور اندر سے ٹوٹ رہا تھا لیکن ان کا تکبر کم نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ابھی بھی اگر نہیں ہوش میں آ رہے ہو تو قریب جو ہے وہ تمہاری جو مدت ہے وہ پوری ہونے والی ہے. تم اب اس قرآن کے بعد تم کس معجزے کے انتظار میں ہو؟ تمہیں اور کون سی دلائل چاہیے؟ قرآن اور حدیث آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دن رات سکھا رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے. اب تم کس چیز کے انتظار میں ہو کہ تم اس ایمان لے آؤ؟ تو یہ بہت سخت دھمکی ہے. اور یہ ظاہری بات ہے، صرف اللہ قرآن کی ہر بات ہر دور کے لیے، صرف اس دور کے لیے نہیں ہے. انسان اگر غفلت میں زندگی گزارتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں ایسے حالات کی تبدیلی آتی ہے کہ اگر وہ واقعی میں ان پر غور و فکر کرے تو اس کو اپنی لیمیٹیشنز پتہ چلے، اس کو پتہ چلے کہ اس کو اپنے خالق کی طرف اب جھکنے کی ضرورت ہے، اب اس کو اپنی زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. لیکن انسان اگر پھر بھی ضد کرتا ہے، اپنی زندگی نہیں بدلتا، تو پھر وہ اپنے برے انجام کو پہنچتا ہے، اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں یہ پورا پیراگراف جہاں سے شروع ہوا تھا وہاں پہ ختم ہو رہا ہے. من جس کو یضلل بھٹکا دیتا ہے اللہ، جس کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، فلا ہادی لہ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. وَيَذَرُهُمْ اور چھوڑ دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے رہتے ہیں، سرگردان رہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر سے یہ پورا سبق اس بات پر ختم کی کہ بندہ محتاج ہے، وہ اللہ کی طرف جھکے گا تو اللہ اسے ہدایت دے گا، اور اگر نہیں جھکے گا، نہیں ٹرن ہوگا اللہ کی طرف، تو وہ اس کی خواہشات اور اس کا دشمن شیطان اس کو کبھی بھی حق کی طرف نہیں آنے دیں گے. تو انسان کو ڈر کے رہنا چاہیے، عاجزی سے رہنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکڑ کے رہنا چاہیے کہ یہ دنیا انسان کو غافل کرنے والی ہے، اور یہ شیطان ہمیں ذرا سا ہم دروازہ کھولیں گے اس کے لیے تو وہ ہم پر حاوی ہو جائے گا. تو اگر یہ سب کچھ نہیں کرتے ہم، انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کی خواہشات اس پر حاوی ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بس سرگرداں بھٹکتا رہتا ہے، اور اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دیتی، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس طرح سے ہدایت کی طرف چلے. اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، اس کے اندر پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کو ہدایت کا راستہ نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچائے، کیونکہ یہ صرف انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کو ہدایت دینا چاہتا ہے، لیکن یہ حال صرف انہی کا ہوتا ہے جو کہ اللہ کی ہدایت سے دور بھاگتے ہیں،
جو اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہیں، صرف وہی لوگ اللہ انہی جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ صرف انہی کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی حفاظت سے اس کو محروم کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری ہر وقت اللہ ہمیں حفاظت میں رکھے اور ہمیں کبھی بھی اپنے نفس کے آگے جھکنے والا نہ بنائے، نہ ہمیں شیطان کی وسوسوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ تو اب بہت سارا تھا آج کا مٹیریل، اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں تھوڑا بہت پڑھیں، انشاءاللہ فائدے ہیں، اور اگر آپ لوگ تھک گئے تو پھر آپ خود سے پڑھ لیجئے گا، میں نے تو آپ لوگوں کو دے دیے ہیں، آپ کو یہ پیپر سارے بھیج دیے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اوور ویو کریں تو انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ اوکے، تو میں یہ جو شروع کیا ہے وہ تو ہم الہاد کیا ہے یہ تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ دوبارہ کروں، مطلب نئی کلاس میں نہیں، اتنا سارا مٹیریل نہیں ہے نسین، انشاءاللہ آج ہم نے سارا تازہ پڑھا ہے، میں جلدی کرتی ہوں، بہت ضروری پوائنٹس پر ذرا بات کروں گی۔ دیکھیں، پہلی بات، ایمان کیا ہے؟ اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرتے تو ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا کہ اللہ ہے، دوسرا اللہ کے رب ہونے پر کہ میری تمام ضرورتوں کے لیے میں ہر مکمل طور پر اللہ کا یعنی کہ محتاج ہوں، اللہ ہی میری تمام حالتوں اور ضرورتوں کا محافظ ہے۔ پھر اللہ کو الہ ماننا کہ میری عبادات کا صرف وہی حقدار ہے، کوئی اور حقدار نہیں ہے، اور عبادات میں بات ماننا اور اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، یہ سارا عبادت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے اسماء و صفات پر اس طرح ایمان لانا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے، اور پھر ان کو سمجھنا اور ان کے جو تقاضا ہے، ان کو سمجھنے کا تقاضا ہے، اس پر عمل کرنا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ مثال ہے، اللہ بصیر ہے، تو پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میرا ہر عمل اس کی رضا کے مطابق ہو۔ پھر اللہ کے ناموں کو لے کر دعا کرنا، یا غفور اغفر لی، اے گناہوں کو معاف کرنے والے مجھے معاف فرما دے، اس طرح سے دعا کرنا، یا رحیم ارحمنی، اے رحیم مجھ پر رحم فرما، یا حفیظ تو میری حفاظت کرنا، اس طرح سے دعا کرنا۔ اچھا، پھر اللہ تواب ہے تو پھر ہمیں اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، یعنی کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن گناہ ہو گیا تو مجھے توبہ کرنا، میں پلٹوں گا اللہ کی طرف، اللہ سے سنسیئرلی معافی مانگوں گا تو اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس پر بھروسہ کر کے انسان توبہ کرے، یہ نہ سوچے کہ میں تو بار مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں، اب چھوڑو، کیا فائدہ ہے، میں نہیں سمجھ سکتی، یا بس مجھے کنٹرول نہیں ہے، بس اس طرح سے کبھی نہ سوچے انسان۔ 1000 بار گناہ ہو جائے، 1000 بار توبہ کرے، مگر یہ نہیں کہ پرپزلی گناہ کرے، مگر اللہ کے تواب ہونے پر ایمان رکھے کہ اللہ مجھے 1000 بار بھی مجھ سے گناہ ہو جائے گا، غلطی ہو جائے گی، اللہ پر سنسیئرلی معافی مانگوں گی، اللہ معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ سامی ہے، اللہ سنتا ہے، تو میری زبان کو میں قابو میں رکھوں اور میری زبان کو اس طرح استعمال کروں کہ اللہ مجھ سے راضی رہے۔ پھر اپنے اعضاء کی بندگی کریں، یعنی کہ بصیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ بصیر ہے تو میں اپنے اعمال پر نظر رکھوں، کیونکہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب میں تنہائی میں بھی ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میں ایسے نماز پڑھوں جیسے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، یہ صحیح نماز کا احسن درجے کی نماز ہے کہ انسان اس یقین سے پڑھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا پھر میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، سب سے بڑا درجہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں اور میں اس کے سامنے ہوں، اور پھر یہ نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حسنہ میں معنی ہے حسن اور خوبی کی انتہا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر جتنی بھی صفات ہے وہ کمال درجے کی ہیں، یہ یقین رکھنا، اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ طرح کے نقص سے پاک ہے۔
اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے، تو یہ ایسی زندگی اللہ کی کہ نہ اس سے پہلے، یعنی اللہ ہمیشہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی حیات کاملہ ہے، عدم سے موجود ہے، اور یعنی اللہ ایسے کبھی تھا ہی نہیں وہ زمانہ جب اللہ نہیں تھا، اور اللہ ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کی حی ہے، اور اس کی حیات جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو علم ہے، اس کا علم کامل علم ہے، قدرت ہے، اور سمیع و بصیر ہے، یہ ساری صفات اس کے اندر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر زندہ ہے تو یہ نہیں کہ وہ بندوں کو دیکھ نہیں رہا، یا بندوں کی باتیں سن نہیں رہا، یا بندوں کے حالات سے پر اس کو قدرت نہیں حاصل ہے، یہ سب ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ علیم ہے، تو پھر اس لحاظ سے کہ دیکھیں اللہ جو ہے کبھی کسی بات سے جہالت میں نہیں تھا، جیسے دیکھیں ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہم جاہل ہوتے، جاہل کا عربی میں مطلب ہے کہ لا علم ہونا، ہم لا علم تھے، ہم نے علم حاصل کیا تو ہمارے اندر علم آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کوئی جہل نہیں تھا، اور ہم بھول جاتے ہیں، علم کے بعد ہم بھول جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بھولتا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورۃ طٰہٰ میں 52 میں، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، میرا رب نہ تو بھولتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے، یعنی جاہل بھی نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں کہ لا علم ہو اللہ، اور نہ میرا رب بھولتا ہے، یعنی اللہ کا علم ایسا کامل ہے۔ پھر اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ تمام ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں، اپنی تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب ایک کتاب مبین میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود 6 میں فرمایا، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے یعنی ان کے قبروں کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، اور سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تغابن 4 میں، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کی باتوں تک کا علم ہے، اللہ میرے دل کے خیالات بھی جانتا ہے، تو ہمیں اپنے دل کو بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے، دل سے بھی حسد، بغض، کینہ، بری پلاننگ کرنا، کسی کے لیے برا سوچنا، یہ سب کچھ انسان کو اس کا احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اللہ الرحمن ہے، اس کی رحمت کاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمت کو اس طرح سے حدیث میں واضح فرمایا کہ ایک ماں جس طرح اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے کہ گناہ گار کو گناہ کرتے ہوئے بھی فوراً سزا نہیں دیتا۔ بڑے بڑے گناہ گار، بڑے اللہ تعالیٰ کے مجرم جرم کرتے ہیں، مگر اللہ ان کو فوراً ان کی مہلت جو اس نے مقرر کی ہے اس سے اللہ اس سے پہلے اس کو نہیں پکڑتا، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا رہتا ہے۔ پھر فرشتے بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی وسعت کا حوالہ دے کے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے۔ تو جب فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی صفت کا حوالہ دیتے ہیں۔ اللہ عزیز الحکیم ہے، تو گویا اللہ کو مکمل غلبہ حاصل ہے، لیکن دنیا میں جس کے پاس پاور آ جاتا ہے بہت زیادہ، وہ ظالم ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کے حال سے دوسروں کو حقیر سمجھ کر اپنی مانی چلاتا ہے۔ جو غالب ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے میری بات چلے، مگر اللہ تعالیٰ ایسا غالب ہے کہ اس کے تمام فیصلے حکمت کے ساتھ ہے، اور حکمت کیا ہے کہ صحیح چیز کو صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غلبے کو غلط استعمال نہیں کرتا۔ پھر اللہ کے سارے نام ذاتی ہیں،
اور ان کے اندر وہ صفات بھی موجود ہیں. یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ شاکر ہے تو اللہ تعالیٰ کے اندر وہ صفت بھی موجود ہے. مگر کوئی بندہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کا نام آپ شاکر رکھ دیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ صفت موجود ہو. یا کسی کو حامد کہہ دے تو حامد کی صفت اس میں موجود ہو. کسی کو ناصر کہہ دے تو نصرت دینے کی صفت اس میں موجود ہو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جب ہم لیتے ہیں تو جس صفت سے نام لیتے ہیں وہ صفت کامل طور پر اللہ کے اندر موجود ہوتی ہے. اللہ کی صفات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق پر پورا کنٹرول ہے تو وہ بندوں کو بے لگام نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بندے بے لگام نہیں ہیں. حالانکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن ہمارا اختیار لمیٹڈ ہے. ہم بالکل اللہ عاجز نہیں آ جاتا، ہم سے جب چاہے وہ پکڑ لیتا ہے ہمیں. اللہ کو ہمارے تمام معاملات کا علم ہے، وہ غافل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جب جو بندہ فرما بردار ہوگا تو فرما بردار بندوں کو اللہ تعالیٰ ان کی جزا ضرور دے گا. یہ نہیں کہ ہم نے تو بہت تکلیف اٹھا کے اللہ کی فرما برداری کی، بہت قربانیاں دی، مگر اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے اور ہمارا وہ سارا کام ضائع ہو گیا. ایسا نہیں ہے. اسی لیے جب بندوں سے ہمیں ہماری نیکیوں کا اجر نہیں ملے، ہم بندوں کے ساتھ احسان کریں، بندے ہمارے ساتھ احسان نہ کریں تو ہمیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ہر اچھا کام ہم بندوں کے ساتھ اللہ سے جزا کی حاصل کرنے کی نیت سے کریں، تاکہ ہم پھر بندوں کے رویے سے دکھ نہ ہو ہمیں. کیونکہ بندے ہمیشہ اپریشیٹ نہیں کرتے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہے بندوں کی کوشش کو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تمہارے علم گھیر کے رکھا ہے. گویا پیدا کرنے والے نے ذات نے لازمی طور پر علم قدرت والی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاملات پر قادر ہے. یہ نہیں کہ دیکھیں اگر بعض اوقات بہت زیادہ کسی آدمی کے ماتحت اور ذمہ داریاں بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں تو اس کو نیچے والوں کا کچھ خبر ہی نہیں رہتی. کوئی کمپنی کا بڑا بن جاتا ہے تو اس کو اس کی اپنی کمپنی کے ملازموں کی پوری خبر بھی نہیں ہوتی کہ اب کوئی معمولی درجے کی ملازمت پہ تو اس کا نام تک نہیں پتہ ہوتا. مگر اللہ قدرت والا ہے، اللہ کو اپنی پورا علم ہے، اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا پورا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ہر بندے کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے. اللہ کے تمام نام توفیقی ہیں، یعنی کہ اللہ نے خود چوز کیے ہیں. یہ ہم اجتہادی نہیں ہے کہ انسان عقل سے سوچے کہ اچھا اللہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا یہ نام ہے، یا نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو حق ہے، اللہ نے اپنے نام خود چوز کیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کسی مخصوص اور معین تعداد میں محصور نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں. وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے ہیں. تو گویا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف 99 نام نہیں ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں جو ہمیں نہیں پتہ، اللہ ہی جانتا ہے. پھر یہ حدیث میں نے پڑھ لی کہ جو شخص 99 نام جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں ان کو اگر ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، ان کو اس طرح پڑھے جس سے ان کا حق ہے، جو میں نے ابھی سمجھا دیا آپ لوگوں کو، کہ ان پر نہ صرف ان پر ایمان لائے بلکہ ان صفات کے مطابق جو ان کا تقاضا ہے اس کے مطابق اپنا عمل کرے اور اپنے اندر ان صفات کو بھی پیدا کرنے کی کوشش کرے. دیکھیں الرحمن جو ہیں وہ اللہ کا الرحمن یا اللہ یا صمد، یہ نام ایسے ہیں جو انسان کو نہیں رکھنے چاہیے اپنے بچوں کے لیے. لیکن جو الحی بھی نہیں رکھنی چاہیے. یعنی جو نام جو صرف اور صرف اللہ ہی کو زیب دیتے ہیں وہ نہیں رکھنے چاہیے. لیکن دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب اللہ کا نام اگر غفور ہے، ہم بندے کا نام غفور رکھتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم بندے کو غفور سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ضروری یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب اللہ کے نام ہم بندوں کے لیے رکھتے ہیں
تو پھر ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ صرف اس بندے کا ایک پہچانی نام ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صفات بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں، اور جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ ہے، پھر عبدال لگاتے ہیں لوگ کچھ صفاتی نام رکھ کر، تو یہ بھی اچھا ہے. اللہ کا بندہ انسان سمجھے کہ اللہ کا بندہ ہے. لیکن اگر ایسے ہی صرف غفور بھی کہہ دیا کسی کو شکور کہہ دیا، تو ہمارے دل میں یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ صفات اس بندے میں موجود ہیں، تو وہ پھر اس کا صرف نام ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. اصل میں ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں الغفور، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ اس صفت کا حامی ہے. مگر بندے کے لیے ہمیں یہ نہیں ہوتا. بندے کے لیے بس وہ صرف ایک پکارنے کا ذریعہ ہوتا ہے. پھر اللہ کی 99 ناموں کو اللہ ہمیں پہچان بھی کرا دے، چونکہ یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کو اچھی طرح سے یاد کرنے اور ان پر ایمان لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ انشاءاللہ ہمیں اس حق میں جو جنت کی خوشخبری ہے اس حدیث میں ہمارے لیے. پھر یہ واضح رہے کہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ 99 نام. تو وہ حدیث جس میں خاص طور سے 99 نام کا ذکر ہے کہ یہ حدیث، اس حدیث پر ہمیں نہیں بلیو کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر جو نام ہے ان کو لینا چاہیے. یہ کتاب والے نے یہ نام کچھ ڈھونڈے ہیں، ہم کوئکلی ان کو پڑھتے ہیں. اللہ کا ذاتی نام ہے اعلیٰ. دیکھیں یہ سب انشاءاللہ تو آپ پڑھ لیں گے. ایک نام میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس میں مجھے لگا کہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. تو ہم وقت بچانے کے لیے جو اللہ کا نام جبار ہے، ٹھیک ہے، یہ جبار کون سے نمبر پر ہے؟ 14. ہاں، اس کا انہوں نے لکھا ہے ملانے والا. ٹھیک ہے. اب اس کو سمجھ نہیں آتی ملانے والے سے کیا مطلب ہے. تو دیکھیں اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں کہ جبار کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی کو زبردستی کسی کی اصلاح کرے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی خاص طریقے پر چلنے پر کسی کو کسی کے اوپر جبر کرے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جبار ہے، تو ہمیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں اختیار تو دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم حق کو پسند کریں یا ہم باطل کو پسند کریں. لیکن خود ہمارا دل، ہمارے بدن کے اعضاء، ہمارے بیمار ہو جانا، انسان کا موت آ جانا، انسان کے موت کے بعد اٹھنا، یہ سارے معاملات اللہ کی جبار صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے ان معاملات پر خود سے قابض ہے. ہمیں اس پر کوئی ہماری چوائس ہو کہ نہیں چوائس ہو، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہماری چوائس ہو نہ ہو ہمیں موت آتی ہے. یہ اللہ کی جبار صفت کی وجہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر زبردستی کر کے بھی ان کی اصلاح کرتا ہے، اور بندہ بے بس بھی ہوتا ہے اللہ کے آگے. اللہ نے جو اختیار دیا ہے وہ صرف ایسا اختیار ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی ہدایت کو پہچانے اور اس کو قبول کرے یا نہ قبول کرے، اور پھر اس کے لحاظ سے اس کو سزا یا جزا ملتی ہے. اور ایک نام حدیث کے اس میں انہوں نے لکھا ہے الحی. الحی جو ہے اوپر قرآن میں بھی ہے، تو یہ یہاں پر اسپیلنگ تھوڑا لکھنے کا طریقہ الگ ہے. الحی یہاں زیر ہے، ہا کے نیچے یا ہے، تو الحی یعنی حیا والا، اللہ حیا والا ہے. تو یہ صفت حدیث سے پتہ چلتی ہے. اور اوپر الحی جو ہے قرآن میں ہے، وہ اللہ زندہ ہے، وہ قرآن سے پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. بس باقی تو آپ لوگ خود پڑھ لیں گے انشاءاللہ، مجھے امید ہے. اور اس کے بعد الہاد کا ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اللہ کی صفات میں الہاد نہیں کرنا ہے. اور آخر میں جو ہے آئی تھنک کہ انشاءاللہ خلاصہ یہی ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے، اور اس کے لیے بھلائی یہی ہے کہ وہ اللہ کا عاجز بندہ بن کے رہے
اور اگر ہدایت دیتا ہے اللہ تو بھی اللہ ہی کا یہ ہم پر احسان ہے، اور ہمیں ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کی وہ نعمت ہے جو انسان کی خواہش سے ملتی ہے، انسان کے مانگنے سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں فطرت پہ پیدا کر دیا، لیکن ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو قبول کریں، اس کو پہچانیں اور اللہ سے اس ہدایت کی دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی طرح سے اپنی ان ناموں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان سے محبت دے کہ ہم ان کا ذکر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو فائدہ اس میں خوشخبری ہے اس میں ہمارے